ہاں جی سیلاب سے متاثرہ علاقے گیل میں اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں. اس وقت ڈپٹی کمشنر اسکردو حمزہ مراد گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اہلکار اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر یہاں پر موجود ہیں. اچھا ڈی سی صاحب، مجموعی طور پر ضلع اسکردو میں سیلابی صورتحال کے متعلق کیا آپ کا فرمانا ہے؟ کن کن مقامات پر سیلابی صورتحال ہے اور امدادی کارروائیوں کے متعلق بتائیے گا. جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، کل شام کو اسکردو میں 5 سے 6 جگہوں پہ کلاؤڈ بسٹ ہوا تھا. آدھے گھنٹے کے اندر ڈیزاسٹر سچویشن پیدا ہو گئی تھی ہمارے رگیول کے علاقے میں، شگری بالا میں اور ستپارہ میں. امیڈیٹلی ود ان 20 منٹس ہمارے سارے لائن ڈپارٹمنٹس وچ ور لیڈ بائی GBDMA نے اسٹارٹ کیا. CNW فوری موبلائز ہوا، واٹر اینڈ پاور والے فوری اپنا کام کرتے رہے اور ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنی مشینری موبلائز کی. پہلے یہاں پہ آ کے موبلائز کیا گیا. اس علاقے میں جو پانی اوپر سے آ رہا تھا اسے فلڈ کو ڈائیورٹ کیا گیا تاکہ وہ آبادی کو ہٹ نہ کرے. اور ہمارے آفیشیل لوگوں نے رات تک پہلے یہاں پہ فرسٹ رسپانس ہم نے یہاں پہ کیا تھا. یہاں پہ رسپانس کرنے کے بعد ہماری ساری ٹیم شفٹ ہو گئی تھی ستپارہ کی طرف. جب ستپارہ پہنچے تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ تقریباً 25 پوائنٹ کے اوپر بلاک ہے. تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے سچویشن کلیئر ہوتی گئی تو ہم نے ڈفرینٹ جگہوں سے ریسورس انگیج کیا. ہمارے تقریباً کلیکٹیولی 5 ایکسکیویٹروں نے کام کیا تھا. 62 بریگیڈ نے بھی ایک ایکسکیویٹر پرووائڈ کیا تھا. 2 ہم نے پرائیویٹ انگیج کیے تھے. ایک ہم نے اوپر فیالونگ سے منگوایا تھا اور اس کے علاوہ استور سے 4 ریسکیو کی ٹیمز ہم نے منگوائی تھی. تو ایک جوائنٹ آپریشن تھا، جوائنٹ کوآرڈینیشن تھی تمام لائن ڈپارٹمنٹس کی اور ہر ایک کمشنر بلتستان نے خود موقع پہ کھڑے ہو کے لیڈ کیا تھا. اس ساری کارروائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح تقریباً 7:30 بجے تک روڈ کھل گیا تھا. وہ والا روڈ کھل گیا ہے لیکن ابھی ڈیفینیٹلی روڈ ابھی سلپری ہے. روڈ کی صورتحال وہ بہت اچھی نہیں ہے. اس کے اوپر ابھی کام جاری ہے، ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم وہاں پہ بھی جائیں گے. اس کے علاوہ فردر ہمارے 1-2 اور جگہ ہیں جہاں پہ ہمارا پچھلے کل رات سے لے کے ابھی تک یہاں تو واٹر چینل ڈیمیج ہوا ہے، یہاں تو پینے کے پانی کا چینل ڈیمیج ہوا ہے، یہاں اریگیشن کا چینل ڈیمیج ہوا ہے. تو یہ 2 اسینشیل سروسز ہیں ہماری اس وقت. اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسکردو کا فوکس یہی ہے، ہمارے ایکسین صاحبان کا، ہمارے کنسرنڈ HODs کا، اور ہم انہیں بتا چکے ہیں کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں پینے کا پانی اور زراعت کے لیے پانی یہ پرائمری پہ ریسٹور ہوگا. اور یہ گورنمنٹ کے آفیشیل ڈائریکشنز ہیں کہ اس میں انہیں جو ریسورسز استعمال کرنا پڑے گا وہ آلریڈی اویلیبل ہے. یہ امپلیمنٹ کرنا صرف اب ہمارا کام ہے. اچھا ڈی سی صاحب، یہاں لوگوں کا مطالبہ بھی ہے کہ جو پانی کی قدیم گزرگاہیں ہیں انہیں بحال کرنے کے حوالے سے پہلے انتظامیہ دعویٰ بھی کر چکی ہے کہ تجاوزات کو ہٹا دیا جائے گا. اب جو قدیم روٹس ہیں پانی کے وہ تمام تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور جب کبھی سیلاب آتا ہے تو یقیناً پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہوتا ہے. تو انتظامیہ اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ ایک آج کے جاتے ہوئے وقت کا ہر صوبے کا مسئلہ ہے، لیکن جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ پہاڑی علاقوں میں میدانی علاقوں میں پانی کی ایک گزرگاہ ہوتی ہے اور وہ پورے صوبے میں سے ایک ہی جگہ سے گزرتا ہے. پہاڑی علاقوں میں ایک محلے سے بھی 10 جگہوں سے گزرتا ہے اور جو اس کا پانی کا اپنا رستہ ہے، جس وقت اس رستے میں آگے کوئی ہوٹل آتا ہے، کوئی دکان آتی ہے یا کوئی سرکاری کی فیسلٹی بھی آ جائے تو وہ جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. وہ سروسز کا بھی نقصان ہوتا ہے اور علاقے کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور خاص کر ہمارا علاقہ چونکہ ٹورزم کے لیے مشہور ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ٹورسٹ پھنس جائیں گے یا اگر کوئی کسی ہوٹل میں رکا ہوا اگر ہوٹل ڈیمیج ہو جائے گا تو یہ پورے کا پورا ہمارے لیے ریپوٹیشنل لاس بھی کاز کرے گا. تو یہ ہمارے لیے ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے ڈیفینیٹلی. لیکن ابھی جس وقت ہم جس سچویشن میں آپریٹ کر رہے ہیں ہم آپریٹ کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے حساب سے ہم چل رہے ہیں کہ جو موسٹ اسینشیل سروسز ہیں ان کے اوپر ہم آج اور کل کے دن میں کام کریں گے. جیسے کہ ہمارے یہ پہلے پرائمری ٹارگیٹس اچیو ہوتے ہیں کہ ہم اسینشیل سروسز ریسٹور کریں گے تو پھر ہم اس طرف آئیں گے کہ ہم ڈیفینیٹلی ہم پہلے بھی نشاندہیاں کی گئی ہیں. برگن نالہ میں بڑا اچھا کام کیا گیا ہے، باقیوں کی نشاندہیاں ہوئی ہوئی ہیں وہ ہم سارا دیکھ کے تمام دونوں سائڈ اطراف کے لوگوں کو بٹھا کے اس کا چونکہ اب پہلے شاید 2 سال پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں تھی آتی کہ کلائمیٹ چینج آ گیا ہے. میرا خیال ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں کافی لوگوں کو اس آبادی کے بھی کافی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو دنیا کہہ رہی ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہی. تو اب اس ایونٹ کے بعد ہم دوبارہ بیٹھتے ہیں اور انشاءاللہ مل کے آگے کرتے ہیں. سر کچھ مقامات پر یقیناً ارلی وارننگ سسٹم انسٹال کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح مکینوں سے میری یہاں پر بات ہوئی، اگر ارلی وارن ہوتے یہ سب تو ان کی جانیں بھی بچ سکتی ہیں اور کافی حد تک یہ اپنے املاک کو بھی بچا سکتے ہیں. تو کن کن مقامات پر انتظامیہ چاہ رہی ہے کہ ارلی وارننگ سسٹم انسٹال کیا جائے؟ آپ بجا کہہ رہے ہیں بھجن. ارلی وارننگ سسٹم 2 طرح کے ہیں. ایک جو ہم روایتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی انفراسٹرکچر ہوگا، وہ انفراسٹرکچر والے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں. لیکن جو ابھی ہمارا تجربہ ہوا ہے اسکردو سے پہلے باقی اضلاع میں ڈیل کرنے کا ارلی وارننگ سسٹم میں اگر ہم اپنی انفارمیشن میکانزم جس جگہ پہ واقعہ ہو رہا ہے وہ وہاں پہ آگے کس کو رپورٹ ہو رہا ہے، وہ آگے کیسے رپورٹ ہو رہا ہے، کہاں سے فیصلہ ہونا ہے، اس میں 35 سے 30 لوگ اکثر انوالو ہو جاتے ہیں. اور وہ سم ٹائم پتہ چلتا ہے کہ 2 دن بعد یا 3 دن بعد
جب جب معاملہ میڈیا وغیرہ پہ آئے تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے والے صاحب کسی نے بتانا ہی وہ بھول گئے. تو ابھی ہم فی الحال سرحدس فوکس کر رہے ہیں انفارمیشن فلو پہ. جو کل رات کا بھی ہمارا آپریشن تھا سارے کا سارا سدپارہ کھلوانے کا, اس میں بھی صرف ایک انفارمیشن فلو اور وہی کوارڈینیشن تھی. ہمارے پاس کوئی اس کا, آپ بھی جانتے ہیں, ارلی وارننگ سسٹم کا کوئی فزیکل انفراسٹرکچر نہیں تھا, لیکن سارے افسر موجود تھے, ہر ایک ایکٹیو ہے. تو اگر ہم سارے ہی ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے سے بہتر کوارڈینیٹ کریں تو کافی حد تک ہم ایک سائنٹیفک لیول پہ تو ارلی وارننگ سسٹم ہو رہا ہے کہ آپ کو 10 دن پہلے پتہ چل جائے, لیکن اگر آپ بہتر کوارڈینیٹ بھی کریں تو ہم کافی حد تک اس گیپ کو پورا کر پائیں گے. صحیح سر, آپ کا وقت یقیناً بہت قیمتی ہے, لیکن چونکہ میں خود بھی سدپارہ میں پھنسا ہوا تھا, سیاح بڑی تعداد میں پھنسے ہوئے تھے. آپ لوگ ارلی وارننگ سسٹم یقیناً دیتے ہیں لوگوں کو, پہلے ہی پیشگی بتاتے ہیں کہ مختلف مقامات پر گلیشیئر آؤٹ برسٹ ہونے کے خطرات ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سیاح جاتے ہیں, تو سیاحوں کو پہلے ہی چیک پوسٹ پہ روکنا مناسب نہیں ہے؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. ہماری ٹریول ایڈوائزریز آتی ہیں, ٹریول ایڈوائزریز کو اب ہم پہلے سے زیادہ اسٹرکٹلی انفورس بھی کر رہے ہیں. پہلے ٹریول ایڈوائزریز جنیرک ہوتی تھیں, اب وہ جنیرک بھی ہوں تو انہیں انفورس کیا جا رہا ہے. اور دوسرا, ہماری جو چیک پوسٹ جب کراس ہوتی ہے تو ابھی ہم نے وہاں پہ جتنی بھی ڈسٹرکٹ انٹریز ہیں جب سے کل کی ہو رہی ہے تو وہ کوئی موومنٹ نہیں کروائی جا رہی, خاص کر سینسٹیو ایریا سے. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ہر طرح کے ٹورزم کی آفر ہے. کچھ بندے آتے ہیں 2 دنوں کے لیے, 3 دنوں کے لیے, لیکن کچھ بندے مہینے والے بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہوتا کہ شاید وہ کب پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا ہو, شاید کوئی جیسا چڑھ گیا ہو, شاید کوئی جیسا چڑھ گیا ہو. تو وہ جو بندے ہمیشہ جب بھی اللہ معافی دے کو حادثہ ہوگا, آپ کے پاس ایک درمیان میں پیچ میں لوپ میں کچھ نہ کچھ چنک ہو گیا, جیسے رات کو 150 گاڑیاں تھیں تو وہ شاید 2 دن پہلے سے نکلی ہوئی ہوں. تو جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو دونوں سائڈس کو اسے دیکھنا پڑتا ہے. پھر سر تھینک یو سو مچ. یہاں پر سیلابی صورتحال ہے اور انتظامیہ یہاں پر متحرک ہے, امدادی کارروائیاں اس وقت جاری ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نثار علی صاحب اور ڈائریکٹر GBMA ہارون صاحب یہاں پر موجود ہیں, اور اہلیان علاقہ کی کثیر تعداد بھی یہاں پر موجود ہے. ڈپٹی کمشنر اسکردو کا یہ بتانا ہے کہ فی الحال نقصانات کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے, تاہم انتظامیہ کی اولین کوشش ہے کہ پہلے متاثرہ علاقوں میں پانی, خوراک اور دیگر لوازمات پہنچائی جائیں اور ساتھ ساتھ بجلی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے.